نماز کے دوران بغیر کسی وجہ کی کانسنا یا گلا کانکارنا، یہ سب آواز کی شکل ہے۔ فقہا کہتے ہیں یہ گفتگو کا حصہ ہے، اور گفتگو سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ الا ان یکون عذرا بما لا تصح صلاته الا به، اگر ایسی تکلیف پیش آ رہی کہ نماز ہی نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ کھانسے نہیں یا گلا نہ کھنکھارے۔ بعض لوگ بالکل سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا اس لیے ہے کہ گلے کھنکھاریں گے اور ٹخ ٹوخ کریں گے۔ ایک صاحب علم کو میں نے دیکھا تھا کہ وہ نماز جب شروع کر لیتے تھے تو کھانستے تھے، تو میں نے ایک دفعہ ان سے کہا آپ کو یہ کھانسی کب سے ہے؟ میں نے کہا یہ 18-20 سال سے۔ میں نے کہا نماز کتنی دیر میں ہوتی؟ 10 منٹ میں۔ میں نے کہا 3 گھنٹے سے آپ یہاں بیٹھے ایک دفعہ نہیں کھانسے۔ یہ کھانسی نہیں ہے، یہ شیطان کا دخل ہے، بدترین حملہ ہے شیطان کا۔ حدیث میں ہے انہا خلصۃ تخلص بها الشیطان عن صلاتکم، یہ حملہ ہے، شیطان تمہاری نماز سے نور کھینچتا ہے کہ یہ بے معنی رہ جائے، بے ڈھنگ رہ جائے۔ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں نماز پڑھاتے ہیں، سانس غائب ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کبھی سانس تھی، اس کے انتظار میں وقت لگتا ہے۔ لیکن کھانسنا اور ٹخ ٹوخ کرنا اور گلے کنکارنا، بعض لوگ یہاں قریب میں کھڑے ہو کے، ان کا مرض عام لوگوں سے زیادہ ہے۔ اللہ کا خوف کرنا چاہیے، نماز کی عظمت، نماز کی مناجات کی شکل، نماز کتنا پرسکون عبادت ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ نماز اس شخص کی ہوگی لا یحدث بہا نفسہ، جو دل میں خیالات اور وسوسے بھی نہ لائے۔ تو علماء دین پر اشکال کرتے ہیں کہ خیال آنا، وسوسہ آنا یہ تو اختیار میں نہیں ہے، تو پھر جواب دیتے کہ نہیں، بعض لوگوں کی عادت یہ ہے کہ ان کے خیال اور وسوسے کا محل وہ نماز ہے، نماز کے علاوہ کوئی خیال، کوئی فکر نہیں، کوئی حرکت نہیں۔ بہت نامناسب بات ہے کہ مومن کی نماز ہی محفوظ نہ ہو۔ مومن کی نماز تو اللہ سے مناجات کا ایک ادا ہے۔ مومن کی نماز تو تمام عبادات کا مرجع ہے، معدن ہے۔ مومن کی عبادت اور مومن کی روح برابر ہے۔ عبادت ہو تو یہ زندہ ہے، عبادت نہیں ہے تو یہ مرا ہوا ہے۔ روح ہے تو زندہ ہے، نہیں ہے تو مرا ہوا ہے۔ بہت احتیاط سے نماز پڑھے، بہت ہی خیال سے، توجہ سے، اور اپنی عادتوں پر نظر ثانی کر لیں۔ ایک بہت بڑے ادارے میں مجھ سے کہا گیا کہ آپ یہاں نماز پڑھائیں اور طالب علموں کو وعظ کریں۔ بس وعظ کیا تھا اور حاضری کیا تھی، ایک کانسی ہاؤس میں داخل ہو گئے، کانسی اینڈ کمپنی میں قدم رکھا ہم نے۔ میں نے نماز کے بعد گفتگو میں اسی کو بیان کیا کہ بھئی یہ کھانسنا اور یہ گلے کھنکھارنا یہ آداب صلاۃ کے خلاف ہے، اور بہت تفصیل کی اس میں۔ محتمم صاحب نے بھی بعد میں مجھے ناشتے کے وقت کہا، اور 1-2 مدرسین نے بھی، اپنے ایک ساتھی نے بھی، یہ تو میں نے کہا نہیں، یہ نہ بیماری ہے نہ کوئی عذر ہے، یہ شیطان کا بدترین حملہ ہے۔ پورے فیصل آباد میں کئی شیطان اتنا نہیں ہوگا جتنا یہاں اس ادارے میں ہے۔ ان کو یہ خیال تھا کہ شاید یہ ایسے ہی جیسے غصے کی باتیں کرتا ہے۔ اگلے دن اسی نماز میں میں نے انہی آدمیوں کا دوبارہ وہاں چلتے، واللہ العظیم ایک ٹخ ٹوخ نہیں تھا۔ لوگ سمجھ گئے تھے، لوگ مسجد میں ضد کرنے تھوڑے یاد ہے۔ میں نے جنہوں نے مجھے کہا یہ عذر ہے، میں نے کہا آپ کو مبارک ہو، آپ پر ان سے بڑا شیطان سوار ہے۔ میں نے کہا آج تو کوئی نہیں کھانس رہا ہے، وہ مغرب کل بھی تھی، وہ آج بھی، ایک ہی دن میں صحت مند ہو گئے۔ تو یہ اسی تقریر کی برکت، الحمدللہ۔
خود اعتراف کیا ہوا کہ محتمم صاحب نے کہ ہم نے کبھی بھی زندگی میں نماز کے آداب بیان نہیں کی. میں نے کہا اسی کو ادارہ کہتے ہیں کہ بورڈ لگا ہوا ہو اور آگے کام نہ ہو. ادارہ اس کو کہتے ہیں کہ بورڈ ہو یا نہ ہو اور کام نبوت کا جاری ہو، کام فقہ کے عین مطابق ہو. امام اعظم ابو حنیفہ ان کے آثار فقہ اور ان کے علامات فقہ اور ان کے اساس فقہ و عین نبوت کا توافق اور اتباع.